لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز نازل فرمائی ہے تمہارے رب نے، خاص طور پر سرداران قریش سے جب پوچھا جاتا تھا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے تھے کہ کچھ اگلوں کے فسانے ہیں، پرانی قوموں کے کچھ احوال ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے سارے کے سارے بوجھ یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اپنا تو سارا بوجھ اٹھائیں گے گناہوں کا اور جو تکذیب کرتے رہے اللہ کی آیات کی، اور فرمایا کہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں، یہ عوام کو جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے تو بہت سنا ہے، قریب جا کر دیکھا ہے، غور کیا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، پرانے قصے کہانیاں ہیں، افسانے ہیں اور کچھ نہیں ہے قرآن میں، بس ایک جادو اثر کلام ضرور ہے، اس میں ایک تاثیر ہے، یہ سب جو ہے ان کو گمراہ کرنے کی جو کوشش ہے، تو ان کی گمراہی کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ گمراہ کرتے رہے ہیں انہیں بغیر کسی دلیل کی اور سند کی۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، جان لو کہ بہت برا بوجھ ہوگا جو اس دن وہ اٹھائیں گے۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یقیناً ان لوگوں نے مکر کیا جو ان سے پہلے تھے، چال بازیاں، مکر اور فریب وہ بھی کرتے رہے، پچھلی اقوام بھی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا ان کی عمارتوں پر بنیادوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت جڑ سے اکھاڑ دی، ان کی ساری تدبیریں الٹی کر دی، جو عمارت انہوں نے مکر کی بنائی تھی، فریب کی، اللہ نے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور پھر آ پڑی ان کے اوپر چھت ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آیا ان پر عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں شعور تک نہیں تھا۔ یہ آیت اصلاً تو انہی کے بارے میں ہے کہ جیسے یہ لوگ چال بازیاں کر رہے ہیں، قریش، سرداران قریش، پچھلی اقوام نے بھی، پچھلے رسولوں کی امتوں نے بھی ایسے ہی چال بازیاں اور فریب اور مکر کیے تھے، اور جو انہوں نے مکر کے بڑے بڑے محل تعمیر کیے تھے اپنے خیال کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے انہیں ملیا میٹ کر دیا، ان کی بنیادوں سے کو جو ہے اکھاڑ دیا، ان کی ساری تدبیروں کو ناکام بنا دیا، ان کی چالوں کو بیکار کر دیا۔ اصل مفہوم تو یہی ہے کہ اللہ کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو احساس تک نہیں تھا، خبر تک نہیں تھی۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا، ذلیل و خوار کرے گا۔ وَيَقُولُ وَأَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، اور کہے گا، پوچھے گا ان سے کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کی حمایت میں تم لڑا کرتے تھے، بڑی ضد تھی تمہیں۔ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو کہیں گے اس دن وہ لوگ کہ جنہیں جو صاحب علم ہیں، جاننے والے ہیں، إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، آج کے دن کی رسوائی اور بدبختی جو ہے وہ کافروں پر ہے، اللہ کا انکار کرنے والوں پر ہے، اللہ کے ناشکروں پر ہے۔ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ، وہ کافر، وہ ظالم کہ جن کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، اسی کفر اور شرک کی حالت میں ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اور اس دن وہ سپر ڈال دیں گے، یعنی ہتھیار پھینک دیں گے، اپنا سر جھکا دیں گے اللہ کے آگے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے تو کبھی کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا، اپنے گناہوں کو پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، اللہ جانتا ہے جو حرکتیں تم کرتے تھے، تمہارے ہر عمل سے اللہ واقف ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اب اسی میں رہو گے تم۔ فلبئس مثوى المتکبرین، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ تکبر کرنے والوں کا، گھمنڈ کا مظاہرہ کرنے والوں کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر